الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کے اوپر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے اصل میں میسج ہے کیا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے اسی آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر جائیں مکی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس ٹائم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ پورے جگہ پہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں تک دین پھیلا رہے تھے، لوگوں کو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے آ رہے تھے، دین کی طرف لے کے آ رہے تھے۔ اس ٹائم پہ جتنے بھی قریش میں جتنے بھی اس ٹائم پہ جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، جو لوگ جو نا مشرکین تھے، وہ سب کے سب کوشش میں تھے، لگے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا کو نقصان پہنچائے، ان کو جو نا ان کو تکلیف پہنچائے، ان کی جو نا ان کو لوگوں کو اس دین کی طرف، دین الہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے آتے ہیں، اللہ کی طرف عبادت کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اس سے دور کرے۔ کیونکہ اصل میں یہ دین کی طرف ڈائیورژن تھی لوگوں کی، جو لوگ دین اسلام قبول کر رہے تھے ان کی طرف جانے کا ایک سب سے بڑا بنیادی نقصان ان لوگوں کو ہو رہا تھا کہ وہ ان کی اتھارٹی جا رہی تھی، ان کی جو ایک چودراہٹ تھی وہ ختم ہو رہی تھی، ان کی تجارت کو افیکٹ ہو رہا تھا، ان کی ہر چیز کو، ہر عمل کو ان کے برے طریقے سے افیکٹ ہو رہا تھا۔ یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب برداشت نہ ہونے کے اوپر انہوں نے بہت سارے حربے اپنائے، بہت ساری چیزیں کی، کبھی کچھ کرے ہیں کبھی کچھ کرے۔ ان تمام چیزوں میں ایک عمل انہوں نے کیا جو انتہائی نیگیٹو اور انتہائی آپ سمجھیے کہ جنا ایکسٹریم لیول کا نیگیٹو اور ایسا عمل تھا کہ جو انسان کبھی تصور کرے تو وہ کہے کہ یار میں نے کتنا بڑا بیوقوف ہوں، میں نے کس قسم کی حرکت کر دی ہے۔ وہ کیا عمل تھا کہ انہوں نے جنا چوکوں پہ، چوراہوں کے اوپر اور جو مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ وہ دعا کرنا شروع ہو گئے کہ یا رب اگر جنا ان کا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ سچا ہے، وہ حق پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر، ہمارے اوپر جنا آپ کا عذاب نازل ہو، ہم لوگوں کے اوپر جنا وہ پتھر نازل کرے، پتھر پھینکے، پتھروں کی وہ عذاب سے ہم لوگوں کو کریں سب۔ تاکہ یہ سب کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ عذاب آئے گا یا کوئی ایسی چیز ہوگی، ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم یہ بات کریں گے تو اگر عذاب نہ آیا تو لوگوں کو ہم کہیں گے دیکھو یہ ہم نے کہا تھا اور عذاب نہیں آیا، دیکھو یہ جنا دین کے اوپر تم چل رہے ہو، اس کی کیا ایتھینٹسٹی ہے، اس کی کیا وہ ہے معاملہ۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک مثال دیں کہ ایک شخص ہے، بڑا شریف آدمی، بہت نفیس آدمی، اس کے ہاتھ میں آپ اس نے بندوق پکڑی ہوئی، ویسے ہی مطلب کوئی اپنے اس کی خاطر جناب اس نے بندوق پکڑی ہوئی، ہاتھ میں اسلحہ ہے، وہ بڑا اچھا آدمی، بڑا نفیس آدمی۔ ایک دوسرا بندہ آتا ہے، آ کے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، الٹا سیدھی باتیں کرتا ہے، بعد میں اس کو پرووک کرنا شروع کرتا ہے، اس کو پرووک کرتا ہے اس حد تک پرووک کرے گا، اتنا اس کو برا بلا کہتا ہے کہ جناب وہ اگر ہمت ہے تو گولی چلا، وہ اچھے سے اچھا بندہ بھی ایک اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر غصے وہ گولی نہیں بھی چلائے گا، اس کو غصہ بڑا شدید آئے گا کہ یار یہ بندے نے ہاتھ میں بندوق ہے پھر بھی یہ ایسی بات کریں۔ اب یہ مثال کوئی نہیں بنتی، لیکن آپ اس چیز کو دیکھیے، امیجن کیجئے کہ اگر آپ جب یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، آپ اتنے معمولی سے ایک جنا پلینٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی ہستی ہے جو اتنی بڑی ہستی جو پوری کل کائنات کو پوری کی پوری آپ کی جو نا گلیکسی سب کے مالک کو تخلیق کرنے والے ہیں، ہر چیز ان کی قدرت میں ہے، انہوں نے صرف ایک معمولی سے حکم دینا، وہ ایسی طریقے سے غائب ہو جائے گا انسان کے، وہ تصور بھی نہیں کہ وہ تھا ہی نہیں، ایسے جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ ایسی ہستی کے ساتھ آپ ایسی بات کرنا، آپ مطلب آپ ان کو جنا اللہ تعالیٰ کو جنا آگے سے اس قسم کی بات کریں کہ جنا اگر واقعی میں آپ یہ دین سچا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سچی بات کریں اور آپ سچے ہیں، یہ سب باتیں کرنا کر کے اپنے لیے وہ عذاب مانگنا، یہ بہت ایکسٹریم لیول کی نیگیٹو بات۔ اب اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا ہو، ان کو کتنا برا لگا ہوگا کہ یار یہ بندہ، اس کی کیا اتنی سی معمولی سی حیثیت اور یہ مجھے آ کے جو نا اس طرح کی بات کریں۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بڑا اس کا فوراً سے اس کو جو نا ایک دم سے
ختم کر دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر بڑی پیاری بات کی. اللہ تعالیٰ نے جتنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ان لوگوں نے بات کی تھی اتنی ہی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میں ان لوگوں پہ ہرگز عذاب نازل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے محبت کس کے لیے شو کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا بتایا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کے اوپر عذاب نہیں نازل کر سکتا. کن لوگوں کے اوپر جو اس لیول کی نافرمانی کریں, اتنی زیادہ سرکشی اور اتنی زیادہ وہ گنڈا گردی اور بدتمیزی اور چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی جتنی نیگیٹیوٹی سے تھا اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے اوپر ہرگز نازل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, ساری رات عبادت کرنا, محنت کرنا, اللہ کی رضا کی خاطر ساری زندگی لگا دی. ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. جو اللہ کی محبت ہے ان کے لیے وہ اس سے آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں ان سے. اتنے سرکشی کے باوجود بھی وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی موجودگی کے اندر ایسا عذاب نہیں لے کے آ سکتا ان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے, یہاں تک وہ سمجھ آ جاتی. جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اس میں کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور میں تب تک بھی عذاب نازل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان لوگوں کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں. اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک ہی لائن میں, ایک ہی جملے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کی ایکسٹریم شو کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اسی جملے کے دوسرے حصے کے اندر اب ان لوگوں کے لیے محبت کا اظہار کریں, ان لوگوں کے لیے اپنی ایک افیکشن شو کریں جو لوگ جنا استغفار کرتے ہیں. یہ بڑی ہمارے لیے جنا مطلب ایک گفٹ والی بات ہے, ایک عجوبے والی چیز ہے کہ اتنی محبت ایک ایسے شخص سے جو استغفار کر رہا ہے. اگر سمجھے یہ ہم لوگ کہ استغفار انسان اپنی زندگی میں کرتا کیوں ہے. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے کہ چلو سبحان اللہ پڑھے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, ہم تسبیح کرے, حج کیا, عمرہ کیا, نماز پڑھی, یہ سب چیزیں کی ہے تو اللہ کی باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی اللہ, ہم سارا ٹائم اللہ کی بات کرتے ہیں, کریں وہ تو ایک الگ چیز ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, بڑی اچھی بات. یہ استغفار ہوتی کب ہے؟ استغفار ہم تب کرتے ہیں جس ٹائم ہم لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے, ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کر دی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسٹرکشنز, ان کی دی ہوئی لمٹس کو کراس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ تمہاری حدود تھی, تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا تھا. ہم اس لمٹ کو کراس کر کے باہر نکلے تب اس کا مطلب ہم لوگوں نے وہ کام عمل وہ کیا, وہ غلطی کی, ہم نے کوتاہی ہوئی تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, میں معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کریں جو بندہ غلطی کر رہا ہے, غلطی کرنے کے بعد استغفار کر رہا ہے. ایک گنہگار بندہ جس نے غلطی کی اس کے بعد اللہ کے پاس واپس آیا, اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند آیا. یہ بڑی مزے کی بات, بڑی انٹرسٹنگ بات. اب اس پہ استغفار کے مطلب ہم لوگ اگر استغفار دیکھیں تو نارملی عام طور پہ ہوتا کیا ہے, وہ دو وجہ سے ہم کرتے ہیں. یا تو ایک بوڑھے ہو گئے ہیں, 70-80 سال کے ہو گئے, ابھی جناب ہمت نہیں رہی کوئی اور کام کرنے کی, کوئی مطلب یہ عیاشیاں نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی بالکل بھی. وہ ویسے تو ہم لوگوں کے پاس کسی بھی موقع پہ ابھی آج اس وقت اس لمحے میں مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا اگلا لمحہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں یہ ریکارڈنگ کر پاؤں گا آگے کہ نہیں کر پاؤں. لیکن جب ایک ٹائم کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ اب اس سے یار اب بس ہوگی, اب کچھ بھی نہیں, ہاتھ پاؤں بھی نہیں چل رہے, اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا, تب ہم لوگوں نے جا کے اپنی آخرت نظر آئی, قبر نظر آئی, وہ ہم کا عذاب نظر آیا, ہم نے استغفار شروع کر دیا, اللہ کے قریب ہو گئی. تو وہ والی استغفار ہے, وہ بھی اچھی ہے, اس میں برائی کچھ نہیں. آخرت کے ڈر سے, عقاب کے ڈر سے ہم نے استغفار کر لی. ایک اور استغفار ہم کرتے ہیں, وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ سے محبت کے اندر جب ہم کرتے ہیں, اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے جو ہم کرتے ہیں نا, وہ بڑی مزے کی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم کوئی بھی عمل, کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایسی چیز ہم سے ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی, کوئی ایسا عمل ہو گیا جو ہمیں پتا تھا یار گناہ ہو گیا, معاملہ ایسا کر دیا, ہم لوگوں نے چوری کر دی, غیبت کر دی, کسی کے ساتھ بے ایمانی کر دی, کوئی رشوت دے لی, کوئی ایسا عمل ہو گیا, کوئی بھی ایسا عمل ہو گیا, ہاں فوراً جا کے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ آنسو گرا کے سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ جو مجھے معاف کرتے, میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, وہ اس کے سائڈ افیکٹس, اس کی جو نا آپ کو آفٹر افیکٹس ملیں گے, آپ کو جنت بھی ملے گی, آپ کو دوزخ سے بھی بچت ہو جائے گی, سب کچھ ہوگا. لیکن بنیادی مقصد اگر یہ والا ہے تو یہ بڑی اچھی قسم کی دینا توبہ ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہستی جنہوں نے آپ کو کریٹ کیا, آپ ان سے جا کے ان کی ناراضگی نہ مول لینے کی خاطر کہ وہ پریشان نہ ہو, ناراض نہ ہو جائے گی مجھ سے. کہ ایسا نہ ہو کہ میں آج امیجن کریں کہ میں جنا اگر جاؤں, جا کے آنکھیں بند کروں, میں سوچوں کہ میرے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھڑے ہیں, مجھ سے میرا حساب, میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے کیا کیا تھا اس ٹائم میں؟ اس ٹائم پہ میں نے کیا کیا تھا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, اللہ تو دیکھ رہا تھا. میں اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو جنا کنسیڈر نہیں کیا. میں اس ٹائم پہ کیا کر رہا تھا کہ میں جنا اپنا کہتے ہیں دکھاوا کر رہا تھا, ایک ہاتھ سے میں رشوت دے رہا تھا, ایک ہاتھ میں تسبیح
پکڑی ہوئی تھی اور میں تسبیح کر رہا تھا، ایک ہاتھ میں میرا وہ تھا، ایک ہاتھ میں ایک زبان پہ میرا ورد تھا اور اندر سے دوسری طرف سے میں کوئی بے ایمانی کر رہا تھا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جناب آپ ایک دم سے آپ کے دل کو تو پتا تھا، کسی کو پتا نہ، آپ کو پتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے فوراً اللہ کے آگے جھک کے آپ نے کہا یا اللہ جی مجھے، میں آپ کی ناراضگی کے آگے جناب وہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ سب چیزیں کر سکتا۔ آپ فوراً اللہ کے آگے جناب معافی مانگ لیتے، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جو نا جو لفظ ہے بیسیکلی مغفر سے نکلا، اس کا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ڈھانپ لینا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو، آپ کی کوتاہیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہمارا ایک پرابلم کیا ہے، ہم سوچتے کیا ہے کہ جیسی کوئی غلطی ہوگی ہم فوراً سے جو نا اس کیٹیگری میں لے آتے ہیں جس کیٹیگری میں ہم انسانوں کو رکھتے ہیں۔ یہ بڑا عام ہے انسانوں کے ساتھ، آپ کریں گے، انسان آپ کو کہیں گے کہ یہ دوبارہ آگے وہی غلطی تم بار بار کرتے ہو، پھر آگے معافی مانگ لیتے ہو، پھر کرتے ہو، پھر وہی معافی مانگ لیتے ہو۔ انسان ہے وہ آپ کو مثالیں دیں گے کہ جی یہ گلاس ہے ٹوٹ گیا، اس کے اوپر ٹیپ لگا دو سوری کی، یہ جو نا یہ تمہارا یہ حال ہے، تم بار بار معافی مانگ لیتے ہو، پھر وہ کر لیتے۔ ٹوٹی ہوئی چیز میں ادرار مکمل ہو گئی، یہ سب چیزیں ہم لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ جاتے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ جو نا آپ کو اس چیز اسی طرح ویلکم کرتے، اسی طرح محبت، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں گے، چیزیں کریں گے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرے کہ وہ لوگ جو گنہگار ہیں میں صرف ان کی وجہ سے سزا نہیں دے رہا، جو مغفرت کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اب استغفار کے اندر ایک دوسری کیٹیگری ہے جو تھوڑی سی ڈینجرس ہے۔ جو لوگ تو گناہ کرے ہیں، غلطی کرے ہیں، کوتاہی کرے ہیں، ان سے زنا ہو گیا، رشوت لے لی، بے ایمانی کر دی، چغلی کر دی، جھوٹ بول دیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ چھوڑ دیا، مس ہو گیا، وہ گناہ کرے، ان کے اندر ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جناب وہ سیل سا بلب سا رکھا ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، پرابلم کرتا رہتا ہے کہ یار یہ غلط کرے ہو، یہ غلط کرے ہو، یہ غلط، اس کی ضمیر کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ دوسرے کن لوگوں کو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بڑے ڈینجرس ہیں، وہ ہے نیک لوگ، اچھے لوگ، وہ لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ٹائم سے درس دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پھیلاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ہر اچھا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور وہ ڈینجرس بھی ہے۔ ڈینجرس کس لیے؟ کہ جو غلط کر رہے ہوں گے ان کے اندر ملامت ہو رہی ہوگی، اس کے اندر کبھی بھی ہر ٹائم ایک چانس رہتا ہے کہ وہ آ کے کسی بھی ٹائم پہ ایک دم سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ جی مجھ سے غلط کر دے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے عمل میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یار میں کوئی غلطی بھی کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں کہ وہ سوچتے ہیں میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کا دین نافذ کر رہا ہوں، میں تو یہ بھی کر دیا، میں نے تو وہ بھی کر دیا، میں نے تو یہ بھی کر رہا۔ دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ نہیں کریں گے نا تو دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ مسجد میں ہیں تو آپ کا انفلوئنس ہونا چاہیے، بھائی آپ جو نا آپ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ دوسرا بندہ یہ پہلی دوسری دفعہ آیا، اس کی بات کی کیا وقت ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ فلاں بندے کو، اس کو ہم لوگ جو نا یہ جو کام والے لوگ ہیں ان کو ہم لوگ زیادہ نہیں کرتے، یہ سر پہ چڑھ جائیں گے۔ وی ہیو لاٹ آف ریزنس، اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو نا وہ نہیں کرتے۔ اب اگر ہم لوگ خود کو ایویلویٹ کرنا شروع کریں تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو بہت سارے گیپس ملنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو اپنے اندر گیپس ملنے شروع ہو جائیں۔ نماز پڑھیں یا اللہ اکبر، نیت باندھی، نیت باندھنے سے لے کے آخری سجدے، آخری سلام، آپ جب تک نہیں پھیرتے تب تک آپ مسلسل سوچوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آپ گھر کی سوچیں، باہر کی سوچیں، یہ سوچ کے جناب اپنا میرا بچہ کدھر ہے، وہ کہیں پیچھے نہ چلا جائے، آگے نہ چلا جائے، گھر میں فلاں بیمار ہے، جاتے ہوئے میں نے دوائی لے کے جانی ہے، پانی لے کے جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، 50 قسم کی چیزیں جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے سوچوں کے ساتھ۔ اب وہ ساری سوچوں کے ساتھ جس ٹائم آپ ٹریول کریں اور جناب وہ آپ کی نماز ختم کی، آپ نے سمجھے کہ جناب وہ آپ نے گئے ہیں، جا کے آپ نے کہنے کو تو نمازیں پڑھ لی، لیکن وہ سوائے اللہ کے حضور جب آپ جائیں گے تو وہ کتنی اس کی پیورٹی تھی، کتنا سوچ کے آپ نے جناب حمد پڑھی ہے، آپ نے کتنا سوچ کے آپ جناب وہ تسبیح کی ہے، کتنا سوچ کے آپ قیام کیا ہے، کتنا سوچ کے آپ نے سجدہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، وہ ایک سبجیکٹیو چیز ہے۔ وہ ہو سکتا ہے ایک نماز میں ہو گیا ہو، 2 میں ہو گیا ہو، 3 میں ہو گیا، ہر ایک میں ہو گیا ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ بہت بڑا رسک ہے، اتنا بڑا رسک ہے، اتنی بڑی ٹینشن والی چیز ہے انسان کے لیے، جو بندہ نیک شخص ہے خاص طور پہ، کہ یار یہ کیسے میں اس کو پھر میں کس کے لیے کیا کروں۔ اسی طرح حج میں بھی ہے، عمرے میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، آپ کی ٹینشن کس ٹائم پہ کس طرح بدلتی ہے، کس جگہ بدلتی ہے، آپ کو نہیں پتہ لگتا، کہاں امپیورٹی آ جاتی ہے کوئی پتہ نہیں لگتا۔ ان تمام چیزوں میں آپ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان میں پاکٹس موجود ہوتی ہیں، تھوڑے گیپ رہیں گے، آپ کے وضو میں گیپ رہے گا، آپ کی نماز میں گیپ رہے گا، آپ کے ہر اچھے عمل میں کوئی نہ کوئی گیپ رہتا ہے۔ آپ کبھی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں کر سکتے، کوشش کوشش کر سکتے ہیں، آپ سے پرفیکشن نہیں آئے گی۔ اس پاکٹ کو، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ایک واحد طریقہ ہے وہ استغفار۔ وہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل، زیادہ بڑی ہستی تو کوئی نہیں تھی، جنہوں نے ساری زندگی عبادت میں گزاری، ساری زندگی انہوں نے محنت کی، ساری زندگی انہوں نے جو سب کچھ کیا، لیکن ان کی روٹین تھی کہ وہ استغفار ریگولر کیا کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے اس کی مسلسل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کریں کہ اللہ جی اس کو قبول کر لیں۔
وہ کہیں یا اللہ آپ کا میں کھانا کب بنا رہا ہوں اچھا بنا رہا ہوں, تھوڑی بہت غلطی ہو بھی جائے گی تو کوئی مسلسل اس بات کے لیے اس کی دعا کریں گے اللہ جس کو قبول بھی کرے, اس کو قبول بھی کرے, کیونکہ آپ کی عبادتوں میں آپ کی چیزوں میں گیپس موجود رہتے ہیں ہمیشہ, اس کو فل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے استغفار. اب آگے چلتے ہیں, استغفار کو تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ استغفار کے اندر ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. عام لوگوں کے ساتھ تو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا, شعور دیا, آپ اس کی دلائل پہ بات کرتے ہیں, جی یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے, اس کے اوپر ایسے ہے اس کے اوپر ایسے ہے, آپ کی یہاں تک ٹھیک ہے, آپ کورٹ میں جاتے ہیں یہاں تک آپ کی غلطی ہے, اتنی پینلٹی آپ کی پڑے گی, اتنی آپ کو پڑے گی, وہ جج فیصلہ کرے گا, تمام چیزیں ہوں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. اس میں جب آپ انصاف میں جائیں گے نا, آپ کہیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے روز کہیں گے میرے ساتھ انصاف کر دیں اللہ, نہیں یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے پہ آئیں گے, ہم کہیں اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. آپ کا ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اللہ سے رحم کی اپیل کرنی ہے ہمیشہ. اللہ کے آگے رحم کی اپیل کریں, دنیا میں کسی کے آگے آپ کو رحم کی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے آگے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پرابلم ہوگی سجدے میں گر جائیں, اللہ سے معافی مانگیں, استغفار کریں, اللہ جی مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کی. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں سمجھنے کے لیے. ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو ہستیاں تھیں, دونوں کو ایک اونچا مقام دیا. ابلیس کو اس کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا, ان کو ایک الگ مقام دیا. دونوں کو ایک انسٹرکشن دی. ابلیس کو کہا کہ جی سجدہ کرو, حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اس پودے کے پاس مت جانا. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی, اس نے غلطی کی, اس نے جناب کہا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا, اور ساتھ ہی اس نے کیا کرنا شروع کر دیا, یہ جو میں بات کر رہا تھا اس نے دلیلیں دینے شروع کر دی, لاجیکل ریزنز فائنڈ کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں کیوں سجدہ کروں, میں تو آگ سے بنا ہوں, میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے, میں پرانا ہوں, میں باتیں یہ وہ اتنی بات. اس نے ملٹیپل ریزنز دیکھ لیے, لاجیکل ریزنز نکالنی شروع کر دی. اس نے یہ دیکھا کہ میں کس کے آگے سجدہ کر رہا ہوں, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس نے مجھے کہا ہے کہنے کے لیے, آخر سجدہ کرنے کے لیے کہا کس نے مجھے, یہ وہ سوچ لیتا تو صحیح تھا. اس کے برعکس آپ جب دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو, ان کو منع کیا, انہوں نے کی, ان سے بھی وہی غلطی ہے, انہوں نے غلطی کر لی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا سزا کے طور پر. ان کے پاس بڑا آسان طریقہ تھا, وہ سیدھا وہ بھی آگے دلیلیں نکالنے شروع کرتے ہیں, یا اللہ جی آپ نے پہلے سے زمین بنائی ہوئی تھی, آپ نے فرشتوں کو کہا بھی تھا, قرآن میں اس کا مکالمہ موجود ہے کہ جی میں زمین میں ایک جناب وہ بنانے جا رہا ہوں, ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اس میں اب وہ اس میں آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ نے ایسے سے کہا تھا, اس پہ آپ نے کرنا ہی تھا, اس طرح سے آپ نے مجھے خالی اس طرح سے. انہوں نے آگے سے کیا, ان کا رویہ کیا تھا فوراً سے, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے فوراً سے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں کے اوپر, اپنی نفسوں کے اوپر, کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے. وان لم تغفر لنا, اور ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے. وتغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اور ہم پہ رحم فرما, ورنہ ہم لوگ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. We will be the losers. وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اس میں پوری چیز میں آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں, نمازوں میں مانگتے ہیں, ریگولر میں, اس میں کسی جگہ پہ ہلکا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ, کسی قسم کی چیز ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں شکوہ شکایت کوئی چیز ایسی, پوری فل فلیج آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ سے پورا کا پورا سبمٹ کریں, اپنے آپ کو سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے کہہ رہے ہیں, گر گرا کے, جیسے بندہ معافی مانگ رہا تھا کہ اللہ جی میں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا, میں نے زیادتی کی اپنے نفس کے اوپر, مجھے معاف کر دے. وہ آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جو ہم لوگوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑے. سیم ایٹیچیوڈ آپ دیکھتے ہیں کن کا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا. ان سے بھی غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا, اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب وہ جا کے وہ بھی دلیلیں نکال لیتے, لاجیکل ریزنز فائنڈ کرتے, کہتے جی آپ نے میں نے تو اتنا عرصہ کر دیا تھا, کوئی نہ کوئی فور دا سیک کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا. لیکن ان کی بھی دعا میں اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے اندر کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. کیا کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہتے ہیں اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں, اور اگر آپ ہمیں وہ نہیں کریں گے, ہماری بخشش نہیں کریں گے, تو ہم لوگ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ ان کی بھی جو دعا ہے اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہے نا ریزنز فائنڈ کر سکتے تھے, لیکن ان دونوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. انہوں نے کہا نہیں ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی, اللہ ہم لوگ ظالمین میں سے تھے, ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر ہمیں معاف نہیں کریں گے. ہم ظالمین ہو جائیں گے, ظلم کیا ہم لوگوں نے, اپنے ہی ذاتوں کے اوپر ظلم کیا ہم لوگوں نے, ہم نے خسارہ, وہ لوزرز ہو جائیں گے ہم لوگ. وہ دعا کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جو ہم لوگوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. جب بھی کوئی غلطی ہو گئی, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی ہوگی, فوراً کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی, بھیک مانگنے کی, رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خالی اللہ کے آگے گر جائے اور گر گڑائے اور معافی مانگے, اللہ سے کہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وہ والی محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس اکثر دلیلیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار ماحول ہی اس طرح کا ہے, کیا کریں. وہ یار
یہ ہمارے بڑے صغیر کا رواج ہے چغلیاں کرنا, باتیں کرتے ہیں ہم لوگ, یہ تو مسالے دار باتیں ہوتی ہیں. امیجن کریں وہ جو حدیث ہے کہ آپ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, امیجن کریں, ایکچوئل میں امیجن کریں آپ کا سگا بھائی آپ کے سامنے فوت پڑا ہوا, اس کی میت پڑی ہوئی ہے, اس کا گوشت آپ کھانے کے بارے میں امیجن کریں. اس کے بعد میں جو آپ کے دل سے مغفرت نکلے گی نا, آپ کے آنسوؤں کے ساتھ گر گرا کے, رو کے, ہاتھ جوڑ کے, سجدے میں جا کے, وہ مغفرت جنا اصل مغفرت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر کے جو مانگیں گے. آپ جس وقت رشوت لے رہے ہوں گے یا کسی کو رشوت دے رہے ہوں گے, وہ رشوت آپ کے ہاتھ سے جب جاری ہوگی نا, آپ کو اس بات پہ یقین ہوگا کہ یار یہ میں دے بھی رہا ہوں تو میں آگ خرید رہا ہوں, آگ بیچ رہا ہوں. آگ کی جب اہمیت کا اندازہ ہوگا آگ کے حساب سے آپ دیکھیں گے نا, جس طرح باکسر جو ہے محمد علی, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر اپنے جیب کے اندر ماچس رکھتا ہوں تاکہ جب بھی کوئی غلط کام کروں ہلکی سی ماچس لگاتا ہوں اپنے ساتھ, تاکہ مجھے احساس رہے ساری زندگی کہ یہ آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, تو آخرت کی جو قیامت کے بعد میں ہمیں دوزخ کی آگ ہوگی وہ میں کیسے برداشت کروں. جس لمحے میں آپ یہ چیزوں کو امیجن کر کے کریں گے نا, پھر آپ کے پاس یہ دلیلیں نہیں ہوگی کہ یہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے, یہاں پہ تو رشوت لیے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے. کیسے گزارا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انوائرمنٹ میں بڑے ہوئے تھے جہاں پہ ان کی پرورش ہوئی تھی, جہاں پہ تمام بت پرست لوگ تھے, ساری بتوں کی پرستش ہوتی تھی, بتوں کو پوجا جاتا تھا. وہ تو نہیں بت پرستی کی طرف گئے, نہ انہوں نے اس کو فالو کیا, نہ انہوں نے آئیڈیلزم کی طرف گئے, نہ انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز فالو کی. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال جیلوں میں رہے, جیل کے اندر انہوں نے گزارے, جیل کے تمام لوگوں کو انہوں نے چینج کر دیا, خود نہیں چینج ہوئے. اب ان کے پاس تو دلیل تھی, موجود تھی, وہ کہہ سکتے تھے کہ یار میں تو جناب اپنا کہتے ہیں ایسے انوائرمنٹ پہ رہ کے آیا ہوں, اب میرے اندر تھوڑی تبدیلی تو ایک ایکسپیکٹڈ ہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ یار ایک انوائرمنٹل فیکٹر ہے, انوائرمنٹ کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا. یہ رشوت لینا, یہ دینا, یہ بے ایمانی کرنا, یہ نہ کرنا, کسی کا دل دکھانا, کسی کے دل آزاری کر دینا, اس کو جناب دھوکہ دے دینا, کوئی بندہ پریشان ہے اس کو پریشانی میں دیکھ لیا, کوئی بات نہیں, خلی ولی کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا, کسی کے ساتھ بے ایمانی کر دی, یہ سارا کچھ ہم لوگ اگر کریں اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, سب چیزیں لاجیکل ریزنز ہم لوگ نکالتے رہتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آپ ہمیں اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو یو کین جسٹیفائی, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کیا جسٹیفیکیشن دے سکتے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہمارے پاس. اب اس میں کیا ہوتا ہے, جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں, گناہ میں اور گناہ کرنے کے بعد میں ہمارے پاس دو رستے ہوتے ہیں ہمیشہ. جیسا ہم نے دیکھا ابلیس کا ایک رستہ تھا, ایک حضرت آدم علیہ السلام کا رستہ تھا. ایک اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے, ایک ابلیس کے پیچھے لے کے چلتا ہے. غلطی ہو گئی, ربنا ظلمنا انفسنا, تو فوراً سے معافی مانگ لی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ سے فوراً مغفرت مانگ لی. دوسرا طریقہ ڈٹ گئے, جس طرح ابلیس نے ڈٹ گیا ہم بھی ڈٹ گئے. ہم ڈٹ گئے کوئی بھی ریزن نکال کے, اب اس کا مطلب ہم اس کے پیچھے چل پڑے, چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے جب تک کہ وہ ہمیں وہ دوزخ کی آگ تک ہم نہیں پہنچ جاتے, کیونکہ اس کے بھی اینڈ وہی ہے. ہمارا بھی پھر ظاہر ہے جس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں تو اینڈ تو وہی ہے. آپ نے لاہور کی ڈائریکشن کی ہے تو لاہور ہی پہنچیں گے نا. ڈائریکشن اگر آپ کی جنت کی ہوگی تبھی جنت میں پہنچیں گے, ادروائز آپ ڈائریکشن وہ پک کر لی, اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں کیوں معافی مانگوں. ابھی اپنے آپ کو, اپنے دل کو, اپنے معاملات کو چھوٹا کرنے میں, اپنے آپ کو وہ ختم کرنے میں, اپنی ایگو کو مارنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن آخرت میں وہ ایک دم سے آپ کے لیے جنا اللہ تعالیٰ کی اللہ کی رضا آ جائے گی نا ساتھ ہی. اب اس کے بعد میں آگے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے, جس ٹائم آپ سے غلطی ہوتی ہے, آپ نے گناہ کر دیا, آپ سے نماز چھوٹ گئی, آپ سے کوئی معاملہ اس طرح کا ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, وٹ ایور یو ہیو ڈن رانگ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں سے یہ گناہ ہو گیا, مثال بہت بڑا, میں تو گنہگار ہوں, میں تو, سب سے پہلے شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے گا. سب سے پہلے بنیادی کام یہ کہ وہ اللہ کرتا ہے تاکہ کچھ بھی کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا نہ ہونے دے, کیونکہ ہم اللہ اسے پتا ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے, معافی مانگیں گے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, پھر میرا کیا کام ہے بیچ میں. وہ آپ کے اندر مایوسی ڈالے گا کہ یار تم نے ابھی یہ گناہ کیا, ابھی تم سے زنا ہوا ہے, ابھی تم نے رشوت دی, ابھی تم نے بے ایمانی کی, ابھی تم نے چوری کی, ابھی تم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, ابھی تم نماز پڑھنے کے لیے یہ 2 نمازیں تم نے مس کی, تیسری نماز کے لیے کس منہ سے جاؤ گے, کیسے کھڑے ہو گے اللہ کے آگے. وہ آپ کے اندر مایوسیوں کے پہاڑ ڈالتا جائے گا. سوچو میں اللہ سے معافی کیسے مانگو گے, یہ تو دوبارہ تم نے وہی حرکت کی ہے, پہلے تم نے 10 دفعہ 100 دفعہ معافی مانگی ہے, پھر دوبارہ وہی حرکت کر کے معافی مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے. اس بات پہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, اس بات پہ یہ نہیں کہ یہ باتیں وہ آپ کے اندر ڈالتا جائے گا. یہ کون ڈالے گا؟ شیطان ڈالے گا. اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ بڑی مزے کی چیز ہے, وہ ہمارے لیے, ہمارے اپنے لیے سمجھنے کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے اپنے لیے. یہ چیز اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہماری ڈوری آٹومیٹکلی ہم شیطان سے فوراً توڑا کریں گے اور توڑ کے اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں. یہ ہم ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں فوراً سے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہہ دیجئے ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کیا, یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسراف کیا اپنی زندگیوں کے اندر, اپنی جانوں کے اندر, جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود تھی, لمیٹیشن تھی, ان کو کراس کیا. مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو, ہم نے ان لمٹس کو کراس کر دیا. اس کا مطلب ہم نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا, کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھا, کر دیا. اس کے لیے ہم لوگ کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو آپ.
یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا بندہ، کوئی درمیان کا بندہ، کوئی میڈیٹر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اپنی لمٹس کو کراس کیا، انہوں نے گناہ سزا ہو گئے ان سے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ پھر بھی یہاں تک نہیں رکے، آگے پھر کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان اللہ یغفر الذنوب بھی کہتے تھے کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اینڈ میں کہتے ہیں جميعا، سب کے ساتھ. وہ مطلب آپ کے جتنے گناہ کہا اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا. جميعا کہا سارے کے سارے. مطلب وہ لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں، یار میں نے اتنے گناہ کر دیے 70 سال کے گناہ لے کے کس منہ سے اللہ کے آگے جاؤں. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے یہ بات کہہ دیا کہ جناب جتنے گناہ بھی ہیں لے کے آ جاؤ میرے پاس، میں سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا آپ کے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر یہ بات یہ کرنے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا اور رحیم ہوں. کہ کسی قسم کا انسان کے ذہنوں میں ڈاؤٹ رہے ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا شیطان مایوسی میں ڈالے گا، ہم لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم مایوسی میں چلے جائیں گے، ہم شرمندگی میں چلے جائیں گے کہ اللہ کے آگے کیسے جائے، اور وہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی جائے گی، سوچتے جائیں گے ساری زندگی، اور اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. نہ وہ کنیکشن واپس، نہ وہ تار دوبارہ اللہ سے جڑتی ہے، اور انسان اسی ڈائریکشن میں، اسی ڈائمینشن میں آپ چلتے رہتے ہیں. آپ کو ڈائمینشن اگر شیطان کی ہے تو دوزخ تک ہی لے کے جائے گی نا. آپ نے رستہ ہی وہ والا چن لیا. اب آپ نے لاہور جانا ہے، لاہور جانے کا رستہ آپ سلیکٹ کر لیں اور سوچیں گے کہ میں پنڈی پہنچ جاؤں گا یا اسلام آباد پہنچ جاؤں گا. آپ نہیں پہنچ سکتے. آپ کی ڈائریکشن ہی اگر دوزخ کی ہے، آپ شیطان کی قدموں کے پیچھے چل پڑے، آپ مایوس ہو گئے، آپ نے سوچ لیا کہ اللہ نے تو مجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے ڈیلیبریٹلی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے باوجود، اللہ کی اتنی ساری باتوں کے باوجود، اللہ نے کہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اس بندے کے لیے جو مغفرت مانگتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ اگر وہ ڈائریکشن کو چھوڑ کے اس ڈائریکشن کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو شیطان کی ہے، تو اس کا تو پھر وہی انجام ہونا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو بڑے اوپنلی کہہ دیا کہ آؤ مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے مغفرت مانگو. اور یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ قسمت سے نصیب والوں کو ملتا ہے. ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں ساری زندگی، سوچتے ہیں آج رات کو کریں گے، کل کریں گے، صبح کریں گے، شام کو کریں گے، بوڑھا ہو جائیں گے تب کریں گے، ابھی تو جوانی، ابھی یہ کام، ابھی وہ کام، انتظار کرے. خیر ہے ابھی تھوڑی سی پیسے کما لوں، تھوڑی سی رشوت دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فلاں کام کرنے سے فرق نہیں پڑتا، جھوٹ بولنے سے فرق نہیں پڑتا، چگلی کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بندہ ویسے کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جب امیجن کر کے اللہ تعالیٰ سے آگے معافی مانگ کے بخشش کے لیے کہیں گے، وہ آپ سچے دل سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. شرط یہی ہے کہ وہ صدقے دل، کیونکہ وہ اللہ کے آگے، آپ لوگوں کے آگے کہہ سکتے ہیں اوپر سے سوری مجھے معاف کر دیں. اللہ کے آگے تو نہیں کہہ سکتے. اللہ کا تو پتہ ہے آپ کے دل کا حال کیا ہے. اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بالکل مایوس ہونا تو ڈکشنری سے نکال کے ورقہ پھینک دیں اللہ کے حوالے سے. اس کی مثال ہی دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ جس ٹائم پہ ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا 24-25 سال کا، اینٹیک پیس بناتا تھا اپنی شاپ کے لیے، اپنی ایگزیبیشنز کے لیے. لوگ آتے تھے بڑی دور، بڑا مشہور تھا. لوگ آتے تھے اس کی دکان پہ اس کے اینٹیک پیس دیکھنے کے لیے. مٹی کے بنایا کرتا تھا، بڑے خوبصورت قسم کے. اور وہ اپنے والد صاحب سے، ابا جی کو کہتا تھا، ہمیشہ کہتا تھا یہ کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں اس معاملے میں تو میں بڑا اچھا ہوں، لیکن میں نے بڑے گناہ کیے زندگی میں، جوانی میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں، مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، میں تو بڑا، مطلب وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا تھا. اور جناب اپنے والد صاحب سے کہتا تھا. والد صاحب نے بڑی طریقے سے کوششیں کی اس کو سمجھانے کی، سمجھاتے تھے اس کو سمجھ آ جائے، کسی طریقے سمجھ آ جائے. ایک دن بیٹھا ہوا تھا آرام سے، ایگزیبیشن لگا ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے برتنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خرید رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، بڑا اپریشیٹ کریں. اچانک سے وہ ایک برتن بنا رہا تھا خود اس ٹائم بیٹھا ہوا لائیو. وہ کوئی مٹی کے اندر پانی کی مکسنگ کچھ کم ہوئی، کوئی اس کا وہ پرابلم ایسا ہوا کہ وہ بنتے جب اس نے مکمل کیا تو اس کے اندر جگہ دراریں تھی بہت سارے برتن کے اندر. اس نے فٹافٹ سے برتن کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا کہ کوئی دیکھے گا تو میری بدنامی ہوگی کہ یار اتنا بڑا کاریگر آدمی اور اس کے ہاتھ سے اس طرح کا برتن بن گیا. اس نے فٹافٹ چھپا لیا. باپ نے دیکھ لیا یہ چیز. جب لوگ چلے گئے اس نے کیا کیا، باپ نے لا کے اس کو باہر سے لے کے گیا، جا کے باہر سے لا کے سونے کے ورک اور چاندی کے کچھ ورک لا کے دی. اس نے کہا کہ یہ جو گیپس ہیں ان کو جو نا وہ چاندی اور سونے کے ورک سے فل کرو، بڑا خوبصورت لگے گا. لڑکی کو آئیڈیا بڑا پسند آیا. اس نے آرٹسٹ تھا، اس نے فٹافٹ اس کو گیپس کو فل کیا اچھے طریقے سے، ساروں کو فل کر کے بڑا خوبصورت جب بنایا، بن کے نکلا تو وہ باقی تمام برتنوں سے جو کمپیکٹ تھے، بڑے خوبصورت بنے ہوئے تھے، ان سے زیادہ خوبصورت لگنا شروع ہو گیا. اس نے اس چیز کو اگلے دن ڈسپلے میں لگا دی. بڑے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. اتنا خوش ہوا. باپ کو بتایا، باپ نے اس کو سمجھایا. اس نے کہا بیٹا یہ جو آپ کی زندگی ہے نا، آپ بھی جب گناہ کرتے ہیں نا
تو یہ گیپس کی طرح ہے. آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں. آپ کی زندگی میں گیپس بنتے جائیں گے. آپ کے نیک اعمال کے اندر بھی گیپس ہوتے ہیں بہت سارے, آپ کی گناہوں میں بھی گیپس ہوتے ہیں بہت سارے. اب فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص استغفار کی چاندی ہے اس کے سونے کے ورق سے اس کو کور کر دیتا ہے, کوئی اس گیپ کو گیپ ہی رہنے دیتا, اس کو ٹوٹا ہوا برتن رکھ کے سمجھ کے اس کو سائڈ پہ پڑا رہنے دیتا ہے. اسی طرح ساری زندگی پر اس کی گناہ وہ اسی طرح سے پائل اپ ہوتے رہتے ہیں ایک سائڈ کے اندر, پڑے رہیں گے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ کی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے فل کرنا چاہتے ہیں. استغفار آج اس وقت ہمارے پاس ایبلٹی, آپ بیٹھے ہوئے یہ بات سن رہے ہیں, میرے پاس یہ اپرچونٹی کہ میں بیٹھے اس وقت استغفار کر لوں. اگلے لمحے کا انتظار نہ کروں کہ میں انتظار کروں گا مجھے رات ملے گی تو میں اس ٹائم پہ تہجد پڑھوں گا تو وہ ملے گی, وہ بھی کر رہے ہیں. ابھی موقع ملا, ابھی بھی اس وقت. اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار کے لیے آپ کا ویٹ کرے. اتنی بڑی ہستی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اور یہ وہ توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے. آپ نے اگر استغفار ابھی کر لیا اس کا مطلب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, تو آپ نے کیا, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دی ہے. اس کی ایک اور قصہ ہے, واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل ہو گیا تھا نا, قتل کے فوراً بعد انہوں نے استغفار کی. استغفار کے فوراً بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں استغفار کر لی, کیونکہ یہ ایک ایسا گفٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا. اگر آپ نے گناہ کر لیا مسئلہ نہیں ہوگا, اگر آپ نے استغفار کر لی سچے خلوص دل سے. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, وہ آخر میں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ندامت ہو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کے اندر جناب وہ فوراً سے جناب اللہ تعالیٰ کے آگے, بجائے اس کے کہ کوئی بحث, کوئی دلیل, کوئی سوچیں, کوئی چیزیں, کوئی انتظار چیزوں, کوئی مایوسی, کوئی چیز آپ کے اور اللہ کے درمیان میں آ رہی ہے, فوراً اس کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ سے فوراً سے استغفار کریں. اللہ کو بولیں گے اللہ جی مجھے معاف کر, میں سے غلطی ہوگی, میں ظالمین میں سے تھا, میں خسارے میں لوزرز میں سے تھا, مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دے. سب سے پہلے ندامت کے ساتھ آپ استغفار کریں. پھر اس کے بعد میں اپنی انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. آپ کو لگتا ہے میں چگلی کرتا ہوں, میں یہ 10 لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, میں اسے چگلی ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے میں اس دفتر میں کام کرتا ہوں, مجھ سے وہ رشوت دی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے میں فلاں چیز کرتا ہوں تو مجھے فلاں جگہ پہ رہتا ہوں, میرا فلاں ملک میں مجھے یہ فلاں چیز کی اپنا کہتے ہیں لائف انشورنس کروانی پڑتی ہے مثال کے طور پہ. آپ کہتے ہیں کہ مجھے یار مثال کے طور پہ یہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ لینا ہی پڑتا ہے جو کہ سود پہ مبنی ہوگا مجھے, لیکن میں مجبور ہوں, میں نہیں لیتا تو میری گزارا. آپ اس انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو دور کرنے, وہ دور کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے, آپ اس کو اپنے انوائرمنٹ کو اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. اب ہوگا کیا, آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے اس چیزوں میں سے پہلے استغفار کیا, آپ کو ندامت ہوئی, آپ نے استغفار کیا, پھر آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے اس انوائرمنٹ سے خود کو دور کرنے کی کوشش کی. یہ کیا تھا؟ یہ سچے صدق کے دل سے آپ نے توبہ کی اللہ سے, اللہ کی طرف لوٹ کے چلے گئے. آپ ریپینٹنسی ہے نا, واپس لوٹ کے چلے جانا اللہ کی طرف. اب اللہ کی طرف واپس لوٹ کے چلے گئے. اب آپ جب اللہ کی طرف واپس لوٹ کے چلے گئے پھر گناہ ہو گیا, وہی والا غلطی ہو گئی, جان بوجھ کے نہیں کیا, سوچا نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ چلو ابھی میں استغفار کر رہا ہوں, دوبارہ کوئی بات نکالے, ایک دفعہ کرنا ہے استغفار, پھر کر لوں گا, پرسوں ایک دفعہ کرنا ہے, 3 دفعہ میں نے استغفار کرنا ہے, بس کیا گارنٹی ہے کہ تیسری دفعہ سے زندہ رہیں گے. اور ایسے استغفار کو بھی قبولیت ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب تیسری دفعہ کرنے کے بعد میں جا کے اللہ کے آگے کہیں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندے نے اس کی نظر میں وہ شخص, وہ پرابلم, وہ چیز بڑی تھی, اس کے لیے وہ انجوائمنٹ بڑی تھی, اس کے لیے وہ چیز بڑی تھی, وہ معاملہ بڑا تھا میرے سے زیادہ, میری محبت سے زیادہ, میرے پاس آ جاتا میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا, لیکن ہم اللہ کے پاس نہیں جا رہے. یہ چیز کو ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ کی یہ والی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آیت میں بتایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہم لوگوں نے, اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے استغفار کریں. اچھا کام ہو رہا ہے اس کے لیے استغفار کریں, کچھ گناہ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, غلط سے گندے سے گندا کام ہو گیا, اللہ سے معافی ہوں, اللہ سے کہیں اللہ جی مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے, ہمیں معاف کر دے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. میرے درس کے درمیان میں کوئی غلطی, کوئی کوتاہی, کسی قسم کی کوئی چیز ہو گئی ہو تو اس کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجیے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. میرے والدین کی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور کوئی بھی کسی قسم کی غلطی, کوئی ایسی انجانے میں بھول ہو گئی ہو تو اس کے لیے جنہیں معاف کیجیے گا, اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.